السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اسی پوسٹ کے تعلق سے ایک جواب موجود ہے۔ 4 امام یا 4 ائمہ کی تقلید، اس طرح کی کوئی ہیڈنگ ہے۔ وہ پہلے بھی آپ کو بھیجا ہے، دوبارہ بھی بھیج دیتا ہوں، اور اب سے 12 بھی اس پوسٹ کا جواب دے دیتا ہوں۔ جہاں تک اس پوسٹ میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا تعلق ہے تو محترم بھائی وہ تقلید کے حوالے سے ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہاں سے ائمہ کی تقلید ثابت ہوتی ہے، یہ نری حماقت ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ ہم سے پہلے جو اہل کتاب تھے، انہوں نے بھی اللہ کی کتابوں میں، تورات و انجیل وغیرہ میں یوں اسی طرح کی ہیرا پھیریاں کیں، اور ان ہیرا پھیریوں کے نتیجے میں انہوں نے غلو کا راستہ اختیار کیا، اور وہ عقائد اختیار کر لیے جو کہ تورات و انجیل کے اندر موجود نہیں تھے۔ ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علماء تھے، ان کی ہیرا پھیریوں کی وجہ سے ایسا انہوں نے عوام کے سامنے منظر پیش کیا کہ گویا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی حال ان مقلدین کا، تقلید کرنے والوں کا ہے۔ آیت میں تقلید کے تعلق سے کچھ بھی موجود نہیں، لیکن اسے تقلید پر فٹ کرنے اور چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سابقہ کتاب والوں کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھ لو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78، پارہ نمبر 3 ہے۔ میرے پیارے بھائی، افسوس سے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو حال سابقہ امتوں کے اہل علم کا تھا، وہی حال آج کے مقلدین کا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 سے تقلید ثابت کرنا نری نالائکی اور بے شرمی اور حماقت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، جو کہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات و انجیل وغیرہ کا علم رکھتے تھے۔ ان سے پوچھ لو کہ جتنے بھی انبیاء گزرے وہ انسان تھے، جن جنات وغیرہ نہیں تھے۔ اچھا جی، اب اس آیت سے ان مقلدین نے تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہاں کہاں لکھا ہے کہ اہل علم کی تقلید کرو؟ یہاں تو حکم دیا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پوچھو۔ تو کیا یہ پوچھنا، یہ سیکھنا، یہ پڑھانا، یہ پڑھنا یہ تقلید ہے؟
اچھا جی اگر یہ تقلید ہے تو کتنے امام بن گئے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں امام بن گئے اور ہزاروں لاکھوں قسم کے مقلدین بن گئے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اور اس قسم کی دیگر آیات جو اہل تقلید کے لیے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ الانبیاء کی اس آیت میں، سورۃ النساء کی اس آیت میں کہاں لکھا ہے 4 اماموں کی تقلید کرو؟ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں امام بخاری کی تقلید کروں گا، ایک اور کہتا ہے میں مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، ایک بندہ ایران سے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں امام جعفر صادق کی تقلید کروں گا۔ کہاں لکھا ہے اس آیت میں کہ 4 اماموں کی تقلید کرو؟ اور لفظ تقلید یہاں ہے کہاں؟ بیڑا غرق ان تقلید کرنے والوں کا، اللہ عرش والے پر جھوٹ بولنا اور نبی مدینہ مکہ والے پر جھوٹ بولنا، خود ساختہ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے یوں یہ ہیرا پھیریاں، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اس آخری امت کے کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ یہاں نہ تقلید، میں آنکھیں کھول کے دیکھوں، آنکھیں پھاڑ کے دیکھوں، سابقہ دیوبندی ہو کے دیکھوں، اہل حدیث ہو کے دیکھوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں کہاں ہے تقلید؟ تو کوئی یہاں سے تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ باقی لکھا کہ مدینے والے جو ہے وہ فلاں کی تقلید کرتے تھے اور فلاں جگہ والے جو ہے وہ فلاں صحابی کی تقلید کرتے تھے، کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ فلاں فلاں کی تقلید کرتا تھا؟ تو ان لوگوں نے ابو بکر و عمر کی تقلید کیوں نہیں کی؟ کیا امام ابو حنیفہ کا علم ابو بکر اور عمر سے اور ابو ہریرہ سے زیادہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں تقلید کا حکم ہے تو 80 سال بعد پیدا ہونے والے ابو حنیفہ کی تقلید کیوں ہے؟ اگر یہ آیت تقلید کا درس دے رہی ہے تو یہ اپنے آپ کو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد بنا لیں، خود کو صدیقی کہلوائیں، فاروقی کہلوائیں، عثمانی کہلوائیں، علوی کہلوائیں۔ 80 سال بعد امت کو معلوم ہوا کہ وہ جناب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ تقلید کے لیے اتری ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کس صحابی رسول نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 7 تقلید کے تعلق سے ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا، احمد نے کہا، مالک شافعی نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا، عبداللہ بن مسعود نے، ابن عباس نے، کس نے کہا کہ یہ آیت تقلید کا درس دے رہی ہے؟ اور بے وقوفی کہ علماء سے سیکھنا، پڑھنا، پوچھنا، علم حاصل کرنا اسے تقلید کہنا، مفتی سے فتویٰ حاصل کرنا اسے تقلید کہنا، شاگرد کا استاد سے پڑھنا اسے تقلید بتلانا۔ تو پیارے بھائی، ہمارے دماغ میں، ہماری عقل میں تو نہیں ہے کہ ان آیتوں سے تقلید نکلے۔ اگر تقلید اتنی محبوب چیز ہے، تقلید اتنا میٹھا پھل ہے، اتنا سایہ دار درخت ہے تقلید، تو اللہ نے ایک آیت تو بیان کر دی ہوتی، ایک آیت میں ایک ٹکڑا تو نازل کر لیا ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا قلدوا فلانا، ایمان والو فلاں کی تقلید کرو۔ کہاں لکھا ہے؟ کہیں اللہ کے قرآن میں، نبی کی حدیث میں موضوع اور من گھڑت روایت جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، کوئی ایسی آیت ہے کہ فلاں کی تقلید کرو؟ تو اللہ کے قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ یہاں اہل ذکر سے پوچھنے کی بات کی جا رہی ہے، اہل علم سے، اہل کتاب سے پوچھو کہ جو پہلے انبیاء گزرے وہ انسان تھے، جن تھے، نوری تھے، ملائکہ تھے، کیا تھے؟
جناب عیسیٰ علیہ السلام نور من نور اللہ تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ کون تھے؟ وہ بندے تھے، انسان تھے، بشر تھے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ کے دیکھ لو۔ تو پیارے بھائی، یہاں سے کوئی تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ دماغ خراب کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے قرآن کی ان آیات کو لے کر کوئی چلے کہ یہاں سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔